عبادت وہ چیز ہے کہ جب تک کسی نے اسے نہیں کی جب تک وہ اس سے دور ہے، مگر جہاں تھوڑی سی بھی عبادت کی پھر عبادت خود اس کو نہیں چھوڑتی۔ وہ چھوڑنا بھی چاہتا ہے مگر یہ اسی سے لپٹتی ہے۔ کر کے دیکھیے، امتحان کے طور پر ہی صحیح۔ امتحان کرنے سے تو اثر کیا، بھولے سے بھی اگر عبادت ہو گئی تو اثر ضرور کرے گی۔ دیکھیے، کپڑا بھولے سے اگر رنگ میں گر جائے تو وہ اگرچہ بات نہیں ہوگی جو ارادے کے ساتھ اسے رنگنے میں آتی ہے، مگر دھبے تو ضرور پڑ ہی جائیں گے۔ تو تجربہ ہوا ہے کہ اگر دھوکے سے عبادت کی تو اس پر اثر ہوا ہے۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک چور بادشاہ کی لڑکی پر عاشق تھا۔ ایک روز چوری کے ارادے سے بادشاہ کے یہاں پہنچ گیا۔ وہاں بادشاہ اور اس کی بیگم اسی لڑکی کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ بادشاہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں گا جو کثرت سے عبادت کرنے والا، دنیا سے لا تعلق اور خلاف شرع کاموں سے پرہیز کرنے والا ہو۔ یہ چور صاحب چوری تو بھول گئے اور بہت غنیمت سمجھا کہ آج تو خوب کام بن گیا۔ وہاں سے آ کر ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور رات دن عبادت کرنا شروع کر دی۔ تہجد بھی، اشراق بھی، چاشت بھی، غرض ہر وقت عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لوگوں میں شہرت ہوئی کہ ایک بڑے عابد صاحب تشریف لائے ہیں، اور یوں رفتہ رفتہ تمام شہر میں ان کی شہرت ہو گئی۔ ادھر بادشاہ نے آدمی تعینات کر رکھے تھے کہ دیکھو شہر میں سب سے زیادہ عابد و پرہیزگار کون ہیں۔ ان مخبروں نے جا کر یہ خبر دی کہ ایک عابد صاحب فلاں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی نظر نہیں آتا۔ بادشاہ نے خاص وزیر کو ان کے پاس پیغام لے کر بھیجا، اور یہاں کام ہو چکا تھا، انہوں نے دھیان ہی نہیں کیا۔ وزیر نے نہایت ادب سے پیغام شاہی سنایا تو انہوں نے کہا کہ نیت تو میری غلط تھی، اسی غرض سے عبادت شروع کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا۔ اب مجھے آپ کی بیٹی کی ضرورت ہے، نہ آپ کے تخت و تاج کی۔ بس تشریف لے جائیے اور میرا وقت ضائع نہ کیجیے۔ تو عبادت ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات صحیح مقصد سے نہ بھی کی جائے مگر انجام اس سے صحیح ہوتا ہے۔ میں تجربے سے کہتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کسی لالچ سے مسلمان ہوتا ہے، مال کی لالچ ہو یا اور کسی چیز کی، مگر اسلام وہ چیز ہے کہ خود دل میں جگہ کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نے علم سیکھا تو تھا غیر اللہ کے لیے، مگر علم نے خود نہ مانا، اللہ ہی کا حکم رہا۔ آگ جلاؤ اور یہ ارادہ نہ کرو کہ لکڑی جلے، تھوڑی دیر میں لکڑی راکھ ہو جائے گی۔ آگ میں یہ اثر کہ لکڑی میں گھس جاتی ہے، آپ کے ارادے پر موقوف نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے کسی سے کہا کہ دیکھیے صاحب، فلاں آدمی دکھلاوے کا ذکر کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو دکھلاوے کا بھی نہیں کرتا، وہ دکھلاوے کا کرتا ہے مگر کرتا تو ہے، کبھی نہ کبھی ذکر اس کے دل میں جگہ کر ہی لے گا، اور تجھ سے کیا امید ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عبادت پہلے ریا ہوتی ہے، چند روز میں عادت ہو جاتی ہے، پھر عبادت اور اخلاص ہو جاتی ہے۔ واقعی یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ بچپن میں آدمی نماز پڑھتا ہے، اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، پھر شعور کی عمر میں اور کیفیت ہوتی ہے، اور بڑی عمر میں کچھ اور ہی بات ہو جاتی ہے۔ بچپن میں استاد یا والدین کے خوف سے پڑھی جاتی ہے، اگر کسی وقت ان کی نگرانی نہیں ہوتی تو ٹال بھی دی جاتی ہے یا بے وضو ہی اڑا دیتے ہیں، یہ ریائی ہے۔ پھر پڑھتے پڑھتے شعور کی عمر میں پہنچ کر طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ اور دوسرے ضروری کاموں کا تقاضا ہوتا ہے ایسا ہی نماز کا ہونے لگتا ہے، اس وقت تک کہ جب تک ادا نہ کر لی جائے طبیعت پر بار رہتا ہے۔ اگر نفس کبھی ٹالنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ تاخیر کی نوبت آتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ قضا کر دیں، یہ مرتبہ عادت کا ہے۔ اس کے بعد تو بحمدللہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بغیر نماز چین ہی نہیں آتا۔
یہ مرتبہ اخلاص کا ہے۔ غرض عبادت ابتداً کسی بھی کیفیت کے ساتھ ہو، مگر کبھی نہ کبھی خود دل میں جگہ پکڑ لیتی ہے۔